بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 24 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ عدالتی ایوانوں سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے اہم حکومتی جو رکن تھے جوڈیشل کمیشن کے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ استعفے کی وجوہات ججز کی سینیورٹی کا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ہے وہ، اور جس طریقے سے تقرریاں کی گئی ہیں، اپوائنٹمنٹس کی گئی ہیں، اس کے اوپر یہ تنازع بنا، جس کی وجہ سے یہ بڑا استعفیٰ سامنے آیا ہے۔ جبکہ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک اہم جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز ہیں ان کی سینیورٹی سے متعلق۔ اعتزاز احسن صاحب نے جو ٹرانسفر ہے اور ججز کی جو سینیورٹی کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس کے اوپر جو اپنی ایک ماہرانہ رائے دی ہے جو بہت اہمیت کی حامل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ الٹیمیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اسی نقطے پہ آنا پڑے گا، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے، ایک ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے، اور ایک صوبائی بار کونسل ہوتی ہے۔ یہ 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں اداروں کی، ایک ڈسٹرکٹ لیول کی ہوتی ہے، ایک لاہور ہائی کورٹ لیول کی ہوتی ہے، اور ایک صوبائی بار کونسل ہوتی ہے۔ پھر ایک قومی بار کونسل کو پاکستان بار کونسل کہتے ہیں، اور ایک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہوتی ہے۔ یہ 5 بیسیکلی ٹوٹل جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار وہاں سے جیتے، بھاری مارجن سے جیتے، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیتے، تو وہیں پہ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن، پہلے تو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے باقاعدہ طور پر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی ہے، اور اس میں انہوں نے ان 5 ججز کی جو ریپریزنٹیشن ہے یا ان کی جو اپیل ہے اس کو حمایت بھی کی ہے، اور عدالت سے استدعا کی ہے کہ آرٹیکل 200 کے تحت جو ٹرانسفر ہوا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کا یا باقی ججز کا، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ وہیں پہ اب اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، جو اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے بھی 5 ججز کے سپریم کورٹ میں دائر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن نے 3 ٹرانسفر ججز کے خلاف 5 جو 3 ٹرانسفر جج ہیں ان کے خلاف 5 ججز کی سپریم کورٹ میں دائر پٹیشن کی مکمل حمایت کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایک بیان میں اسلام آباد بار نے بغیر پروسیس اور نئے حلف کے بغیر ججز ٹرانسفر کی مذمت کی ہے۔ اسلام آباد بار نے ایگزیکٹو کی جانب سے عدالتی معاملات میں مداخلت کی بھی مذمت کی، اور اسلام آباد بار کا سپریم کورٹ کو پٹیشن سن کر ٹرانسفر ججز کو واپس بھیجنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے صدر نعیم گجر اور سیکرٹری بار کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ میں دائر آرٹیکل 184(3) کی جو پٹیشن ہے ججز کی غیر آئینی ٹرانسفر سے متعلق ہے۔ پٹیشن میں پہلے سے موجود ججز کی سینیورٹی میں رد و بدل کی نشاندہی کی گئی۔ اعلامیہ کے مطابق پٹیشن میں عدلیہ کی آزادی، اختیارات کی تقسیم اور آئین کی بالادستی کو تھریٹس کو بھی بتایا گیا ہے۔ ججز کی یہ ٹرانسفر آرٹیکل 200 کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد بار 5 ججز کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتی ہے، عدلیہ میں غیر آئینی مداخلت کا ہم دفاع کریں گے۔ اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر جو ججز کا معاملہ ہے اس میں سب سے بڑی جو سٹیک ہولڈر ہے وہ 5 ججز ہیں، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار ایسوسی ایشن ہے، چونکہ وکلا جو ہیں وہ نمائندے ہیں اس سارے کے سارے معاملے کے، اور وکلا نے سارے معاملے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے، تو یہ بہت اہم ہوگا۔ اور یہ اس وجہ سے بھی جو ایشو ہے وہ اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ پہلے 5 ججز کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی جاتی ہے، وہ بھی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت پٹیشن فائل کی جاتی ہے۔ چونکہ آئین کے آرٹیکل 200 اور آئین کے آرٹیکل 194 کی تشریح کا معاملہ ہے، تو یہ الٹیمیٹ جائے گا آئینی بینچ کو۔ اب آئینی بینچ میں جب یہ کیس جائے گا تو کیا وہ آئینی بینچ 8 رکنی بیٹھتا ہے، اس میں عائشہ ملک کو بھی بٹھایا جاتا ہے، یا کیا کیا جاتا ہے؟ چونکہ ابھی تک اس حوالے سے کوئی سامنے تفصیلات نہیں آئی۔ 26ویں یعنی ترمیم کا کیس سن کے انہوں نے نوٹس کیا، اور آج تک دوبارہ وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ ہم اس جو بینچ میں بیٹھے ہیں، کیا ہم تو ڈبل کام کر رہے ہیں، کیا ہمیں ڈبل تنخواہ مل رہی ہے؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم یہاں بیٹھ کے جو کیسز کو سن رہے ہیں ہم تو مفاد عامہ کے لیے سن رہے ہیں، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ کو فائدہ نہیں ہے تو پھر 26ویں یعنی ترمیم کا کیس نہ آپ فل بینچ میں بھیجتے ہیں، نہ آپ نے اپنے پاس اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا، تو دوبارہ آپ نے اس کو اپنے پاس فکس ہی نہیں کیا، آپ نے اس کو سماعت کے لیے دوبارہ مقرر ہی نہیں کیا، تو یہ پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ دا اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کنڈیم ایگزیکٹو انٹرفیئرنس ان جوڈیشل افیئرس particularly the arbitrary transfer of judges to the Islamabad High Court without due process or fresh oaths
کہ جی جو اسلام آباد بار ایسوسیشن ہے وہ ججز کے معاملات میں جو ایگزیکٹو کی مداخلت ہے اس کی مذمت کرتی ہے، اور پھر جو وداؤٹ ڈیو پروسیس ججز کا ٹرانسفر کیا گیا ہے اور بغیر اوتھ لیے ججز اپنی ذمہ داریوں پر یا جوڈیشل ورک شروع کر دیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ دیز ٹرانسفرز آر کلیئر violation of Article 200 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The IBA, the Islamabad Bar Association, reaffirms that high courts must remain free from executive manipulation. ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں وہ ہر طرح کی جو ایگزیکٹو کی مینوپولیشن ہے اس سے آزاد رہنی چاہیے، اور مس یوزنگ جوڈیشل ٹرانسفر فار کوژن اینڈ پولیٹیکل انجینئرنگ وائلیٹس دی کانسٹیٹیوشن اینڈ کنٹراڈکٹس لینڈ مارک کیسز۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے سیاسی مقاصد کے لیے یا متنازع تبادلے کیے جائیں گے، ٹرانسفر کیے جائیں گے یا تقرریاں کی جائیں گی، تو یہ جو نہ صرف جو عدلیہ کی جو جوڈیشری کی آزادی ہے، عدلیہ کی آزادی ہے، یہ اس کے برخلاف ہے، بلکہ جو لینڈ مارک کیسز ہیں سپریم کورٹ کے جو فیصلے ہیں یہ ان کی بھی خلاف ورزی ہے، چونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں میں بھی تمام طریقہ کار مختص کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہے، یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے تقرریاں ہو رہی ہیں یہ سارا کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دیا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ چودھری نعیم علی گجر اور عبدالحلیم بوٹو یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ سیکرٹری ہیں، اور چودھری نعیم علی گجر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے۔ تو اسلام آباد بار ایسوسیشن نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے بعد 5 ججز کی درخواست کو اور ان کا جو موقف ہے اس کی حمایت کر دی ہے۔ 2 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز اور ایک اسلام آباد کے وکیل، دونوں جو فورم ہیں اور منتخب باڈیز ہیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے، اب سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے جب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی۔ وہیں پہ اعتزاز احسن صاحب نے جو اہم نقطے کی نشاندہی کی ہے، اعتزاز احسن جو ایک آئینی ماہر ہیں، اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ سے جج اگر اسلام آباد آئے تو حلف برداری بہت ضروری ہے۔ سپریم کورٹ میں کوئی ایکٹنگ چیف جسٹس بنتا ہے 4 دن کے لیے اس کو بھی نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ لاہور چھوڑ کر کوئی اسلام آباد میں ذمہ داریاں دے اور حلف نہ لے؟ انہوں نے مثال دی کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب ایکٹنگ جج بنے ہیں سپریم کورٹ کے۔ ایکٹنگ سے مراد یہ ہے کہ وہ فار دی ٹائم بینگ ہیں، 1 سال کے لیے ہیں۔ تو جب 1 سال کے لیے ایکٹنگ جج کوئی اسلام آباد سپریم کورٹ کا بننا ہے تو اس کو حلف لینا پڑتا ہے، حالانکہ وہ حلف تو آئینی عدالت ہائی کورٹ میں وہ لے چکا ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ لاہور ہائی کورٹ سے کسی اور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے تو وہ کیسے حلف نہیں لے گا؟ وہ حلف نہیں لے گا تو یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ لاہور چھوڑ کر کوئی اسلام آباد میں ذمہ داریاں لے اور حلف نہ لے؟ ہائی کورٹ میں ججز کی سینیورٹی کا تعین سپریم کورٹ میں معاملہ پلٹ سکتا ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کو یہ ماننا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہائی کورٹ سے پلٹ سکتا ہے۔ وہیں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب اسلام آباد میں ججز کا ٹرانسفر تھا لاہور ہائی کورٹ سے بھی اور مختلف ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو رہا تھا، پھر اب چونکہ چیف جسٹس کی جو تقرری ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تقرری نہیں کر پا رہا، حکومت کا یہ پریشر ہے کہ ہر صورت سرفراز ڈوگر کو، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں تھے، حکومت کے پاس اس طرح نمبر نہیں تھے کہ یحییٰ افریدی پہلے کہہ چکے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے 2 ہیں، 2 ہیں اپنا ان کے جو منیب اختر اور منصور علی شاہ، ایک یحییٰ افریدی، جمال مندوخیل بھی اس ٹرانسفر کی اور اس کی مخالفت کر چکے ہیں، چوتھے جج وہ ہیں 2 پی ٹی آئی والے، ٹوٹل ہیں 13۔ تو جو یہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر تھے یہ پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے اختر حسین، انہوں نے بھی مخالفت کی تھی۔ تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ اگر امین الدین خان حکومت کے ساتھ حکومتی ووٹ بینک کے ساتھ کھڑا بھی ہو جائے اس کے باوجود 1 نمبر کم پڑے گا حکومت کے پاس۔ اب حکومت نے اس کا توڑ کیا نکالا ہے؟ اب حکومت زور دے رہی تھی کہ آپ کو ہر صورت سرفراز ڈوگر صاحب کو چیف جسٹس بنانے کے حوالے سے آپ نے ووٹ دینا ہے، وہ پہلے اختلاف کر چکے تھے۔ سینئر جو رپورٹرز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو سپریم کورٹ رپورٹرز ایسوسیشن کے ممبران ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے اختر حسین اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ جو سینیورٹی کا معاملہ ہے، یہ سینیورٹی جس طریقے سے ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے 15ویں نمبر والے جج کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے نمبر پہ لے کے اس کو چیف جسٹس بنانے کی تیاریاں ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کی مخالفت کرتا ہوں، میں کسی صورت ایسی چیز کو قبول نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے، یہ اختر حسین بار بار اس کا ذکر کر چکے تھے۔ اب چونکہ
तकर्री लेट होती जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस ने एक पिटीशन फाइल की, उसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। हालांकि अपने रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत के खिलाफ रिव्यू थी तो वो रातों रात लग गई थी, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्त है वो आज तक नहीं समाअत के लिए मुकर्रर हुई। साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दी, वो नहीं समाअत के लिए मुकर्रर हुई। तो बाकी तो और जो चीफ जस्टिस की तैनाती है वो जुडिशल कमीशन का इजलास इस वजह से नहीं बुलाया जा रहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि भले चीफ जस्टिस खुद मुखालफत करें लेकिन वो फेस सेविंग तो देंगे हुकूमत को, वो अभी तक इजलास ही नहीं बुला रहे। क्यों नहीं इजलास बुला रहे? कि हुकूमत से मैनेज नहीं हो रहा था अख्तर हुसैन, हुकूमत राज़ी नहीं कर पा रही थी, हुकूमत का दबाव काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से अख्तर हुसैन के पास 2 ऑप्शंस थी। या तो चूँकि वो पाकिस्तान बार कौंसिल हुकूमती हो गया ना, तो या तो वो उनका जो मौक़िफ़ था या उनकी जानिब से जो डायरेक्शंस थी उसके ख़िलाफ़ वोट देते। अब वो इतना बड़ा मुकाबला नहीं कर सकते थे इस निज़ाम का या उस ग्रुप का, बहुत सख्त और तगड़ा ग्रुप है और ताकतवर ग्रुप है। इस वक्त तो ताकत उन्हीं के पास है, उनकी मुखालफत नहीं कर सकता था, इस वजह से उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। अब उनके रिज़ाइन के बाद अब रास्ता खुल गया है, पाकिस्तान बार कौंसिल एहसन भून को नया अदालती जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाने जा रही है। ये हालत है कि आज़म नज़ीर तारड़ बतौर वज़ीर कानून मेंबर होंगे, तो वहीं पे एहसन भून साहब जो उस ग्रुप के मेंबर हैं, जिस ग्रुप को लाहौर बार में भी, पंजाब पूरे कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस में भी, लाहौर हाई कोर्ट बार में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में भी उनकी इन्हीं कारनामों की वजह से या 26वीं तरमीम का मामला या बाकी चीज़ें, तो उनके ग्रुप को इतना रगड़ा लग चुका है। लेकिन चूँकि उनको पता है ताकत यहाँ है, इस वजह से अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि एहसन भून साहब को बनाया जाएगा। तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन और पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे अख्तर हुसैन मुसाफ़ी हो गए, जबकि कौंसिल के नए मेंबर की नामजदगी के लिए भी अहम इजलास तलब किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अख्तर हुसैन एडवोकेट ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन जुडिशल कमीशन को भिजवा दिया है। इस्तीफ़े के मतन के मुताबिक उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुझे 3 मरतबा मुतफ़िका तौर पर मुंतखब किया, आलिया अदलिया में हालिया तैनातियों के मामले पर मज़ीद फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकता। इस्तीफ़ा के मतन के मुताबिक उन्होंने कहा कि मुझे आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 175A26 के तहत 3 मरतबा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रुकन नामजद किया गया, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ निभाता रहा। इस्तीफ़ा के मतन में कहा गया कि मैं जुडिशल कमीशन की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होता हूँ। अपने इस इस्तीफ़ा की नकल पाकिस्तान बार कौंसिल को अरसाल करता हूँ ताकि वो एक नया नामजद मेंबर मुंतकिल कर सके। उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। और जो सीनियर वकील ने एक्सप्रेस न्यूज़ कह रहा है कि हमारे नुमाइंदा से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा मौक़िफ़ रहा है कि आला अदलिया में जजेस की तैनातियाँ अक्सरियत की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। उनका कहना था मेरा जुडिशल कमीशन में भी यही मौक़िफ़ रहा, जजेस की तैनातियों के लिए कोई तरीक़ाकार होना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ रहा कि हाई कोर्ट से जजेस की तैनातियों के लिए 40 नामों पर गौर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से जुडिशल कमीशन के नए मेंबर की नामजदगी के लिए अहम इजलास 26 फरवरी बरोज़ बुध तलब कर लिया गया है और जुडिशल कमीशन के लिए सीनियर वकील एहसन भून को नामजद करने का इम्कान है। ये इस वक्त की सूरत हाल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।